عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ ان القرآن شافع و مشفع، یہ قرآن شفاعت کرنے والا ہے، سفارش کرنے والا ہے، اس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ کہیں یہ قرآن اللہ کی بارگاہ میں ہماری شکایت نہ کر دے، اے مالک حافظ قرآن رات تراویح میں قرآن پڑھتا رہا لیکن اس تیرے بندے کے پاس ٹائم نہیں تھا کہ تراویح میں آ کر تیری لاریب کتاب کو سن سکتا، حافظ قرآن کی اس منظر کو سن سکتا، اس کے بعد ٹائم نہیں تھا۔ ہمیں ڈر جانا چاہیے، اللہ کے عذاب سے ڈر جانا چاہیے اور رب کے عذاب کو آواز نہیں دینی چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مہمان ہم سے ناراض چلا جائے اور رب کا عذاب نازل ہو جائے۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم سامعین کرام، رمضان المبارک کے مقدس مہینے کا آخری جمعہ ہے جسے جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے، اور اس ماہ مقدس کے ختم ہونے میں چند دن باقی ہیں اور پھر اس امت سے یہ برکتوں والا مہینہ رخصت ہو جائے گا۔ آپ غور تو فرمائیں کہ یہ رمضان ایک ایسا مہینہ اللہ نے اس امت کو دیا ہے کہ اس امت کے علاوہ اللہ نے کسی امت کو ایسا مہینہ نہیں دیا، اور اس کی رات میں قیام کرنا اتنی عظیم عبادت ہے کہ اس سے پہلے کسی امت کو یہ عظیم عبادت عطا نہیں کی گئی۔ اور پھر یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر روزے جیسی عظیم عبادت سر انجام دی جاتی ہے، اور یہ وہ روزے کی عبادت ہے کہ جس کے بارے میں رب یہ فرماتا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، اور ایک روایت کے اندر انا اجزا بہ، کہ میں نے یہ مہینہ تمہیں عطا کیا ہے، اور اس مہینے میں روزہ وہ عبادت ہے کہ فرمایا کہ یہ روزہ میرے لیے ہے، اور فرمایا انا اجزی بہ، اور میں ہی اس روزے کی جزا اور بدلہ دوں۔ اور ایک روایت میں یوں پڑھا گیا انا اجزا بہ، فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس روزے کی جزا اور بدلہ ہوں۔ آپ غور فرمائیں کتنی عظیم عبادت ہے کہ رب یہ فرما رہا ہے کہ یہ روزہ تو میرے لیے ہے، اور فرمایا میں اس کا بدلہ دوں گا، اور جس کا بدلہ رب دے اس کا میں اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ رب روزے کا بدلہ کیسا عطا فرمائے گا۔ لیکن یہ روزے گزرتے گئے، راتوں کا قیام بھی گزرتا گیا، آج 27واں روزہ ہو گیا۔ خوش نصیب لوگوں نے اس ماہ مقدس میں روزے رکھے، خوش نصیب لوگوں نے اس ماہ مقدس کی راتوں میں قیام کیا اور تراویح کی عبادت کو ادا کی۔ اور یہ یاد رکھیں کہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس مہینے کو یہ شرف عطا فرمایا کہ اس کی جزا یہ ہے کہ آنکھیں نور باری تعالیٰ کے دیدار سے لطف اندوز ہوں گی، یعنی جو روزہ رکھتا ہے اسے رب کا دیدار نصیب ہوگا۔ ایسا یہ مبارک مہینہ، اور اس مہینے کو یہ بھی رب نے عظمت عطا فرمائی کہ فرمایا للصائم فرحتان، فرمایا روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، دو فرحتیں ہیں، دو مسرتیں ہیں۔ ایک فرمایا کہ جب وہ سارا دن بھوکا رہتا ہے اور رات کو بھوک لگی ہوتی ہے، پیاس کی بھی شدت ہوتی ہے، اور ادھر روزہ کھولنے کا افطار کرنے کا جب وقت ہوتا ہے اور وہ پانی پیتا ہے، فرمایا جو خوشی اس کو اللہ نے نصیب کی ہے
سابقہ امتوں میں سے رب نے کسی کو ایسی خوشی نہیں عطا فرمائی. اور دوسری خوشی فرمایا اسے اپنے رب کا دیدار نصیب ہوگا. اور پھر اللہ رب العالمین نے اس مہینے کو یہ بھی فضیلت عطا کی کہ اس مہینے کے اندر شب قدر جیسی رات عطا فرمائی. وہ شب قدر کہ جس میں جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام اور دیگر فرشتے زمین پر تشریف لاتے ہیں اور اللہ کی رحمتیں برستی ہیں. اور اس رات کے بارے میں رب نے قرآن کی پوری سورت نازل فرمائی جس میں یہ فرمایا کہ یہ ایک رات 1000 راتوں سے زیادہ بہتر ہے. اور یہ رات اللہ نے سابقہ امتوں کو نہیں عطا کی، یہ اس امت کو عطا کی ہے. اور پھر یہ وہ مقدس مہینہ ہے کہ جس کے اندر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. جیسی پہلی رات آتی ہے رب جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، زنجیریں ڈال دی جاتی ہیں. یعنی گویا کہ یہ سارے اہتمام اس لیے ہوتے ہیں کہ تاکہ بندہ اپنے رب کی عبادت کر کے اپنے رب کو راضی کر سکے. اور یہ فضیلتیں، یہ عظمتیں رب نے سابقہ امتوں کو نہیں عطا کی. اور پھر اس ماہ مقدس کے اندر جیسے پہلی رمضان المبارک کی رات آتی ہے تو حوریں اور جنتی بچے دوڑتے چلے آتے ہیں اور رضوان جنت یعنی جو جنت کا دربان ہے اس فرشتے سے پوچھتے ہیں کہ اے رحمان کے امین جنت کو کیا ہوا کہ اتنی سجائی گئی ہے، اس کے بالا خانے بلند ہو رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو رضوان جنت کی طرف سے جواب ملتا ہے کہ تمہیں پتہ نہیں کہ یہ ماہ رمضان کی پہلی رات ہے اور یہ وہ رات ہے کہ جس میں ہر جان کی خواہش پوری ہوتی ہے. جو بھی وہ رب سے مانگتا ہے رب عطا کر دیتا ہے اور میں ہر جان کی خواہش پوری ہوتی ہے. اور پھر جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے اور انہیں ادھر ادھر پھرنے سے روک دیا جاتا ہے. جہنم سے آزاد ہونے والوں کے نام لکھا دیے جاتے ہیں. فرشتے اس امت کو بشارتیں دیتے چلے جاتے ہیں، مبارکیں دینے کے لیے تشریف لاتے ہیں. اور فرمایا اس کی ہر رات اللہ خود روزے داروں پر سلام بھیجتا ہے. یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ اس رات رب کائنات خود روزے داروں پر سلام بھیجتا ہے. اور جب لیلۃ القدر تشریف لے آتی ہے تو حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام نازل ہو کر فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ روزے داروں کو خوشخبریاں سناؤ. کس بات کی؟ کہ ان کا پروردگار ان سے راضی ہو گیا ہے اور ان کے پروردگار نے ان کو اس قدر نیکیاں عطا فرمائی ہیں کہ جس کو کوئی شمار بھی نہیں کر سکتے. اور پھر اس رات آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور شروع رات سے ہی فرشتے نازل ہو جاتے ہیں. اور اس لیلۃ القدر کی رات میں پوری رات زمین میں ٹھہرتے اور عبادت کرتے ہیں اور رات کی تاریکی میں قیام کرنے والے روزے داروں سے مصافحہ کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس بیان کرتے ہیں. یہ وہ مہینہ ہے لیکن ہم نے اس مہینے کی قدر نہیں کی. چاہیے تو یہ تھا کہ یہ مہمان ہمارے پاس تشریف لایا، ہم اس میں روزہ بھی رکھتے، راتوں کا قیام تراویح کی صورت میں بھی کرتے اور اس مہمان کو راضی کر کے بھیجتے. لیکن نمازیں ہماری چند دن ہم سے پڑھی گئی. رمضان شروع ہوا، جوش ولولہ،
मस्जिदों में बहार आई, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते चले गए लोगों की तादाद फिर कम होती चली गई। चाहिए तो ये था कि इस रहमतों को समेटने के लिए हम और कमर बस्ता हो जाते, लेकिन हम सुस्ती का शिकार हो गए। तो मोहतरम, ये वो मुकद्दस महीना है कि हजरत सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह ताला रिवायत करते हैं कि हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने रमज़ान के रोज़े रखे और फिर शव्वाल के 6 रोज़े रखे, यानी पूरे रमज़ान के रोज़े रखे और फिर शव्वाल के 6 रोज़े रखे ईद का दिन निकाल के, तो फरमाया गोया उसने सारा ज़माना रोज़े रखे, यानी सारा साल ही गोया वो रोज़े की हालत के अंदर। इतना अजर है और ये इतना मुबारक महीना है। उलमा फरमाते हैं ये जो 30 दिन है ये 300 अय्याम के बराबर हो जाएंगे, और अगले शव्वाल के जो 6 रोजे ये 60 दिनों के बराबर हो जाएंगे। यूं गोया कि जिसने ये 36 रोजे रखे, 30 रमजान के, 6 शव्वाल के, ईद का दिन निकाल कर, और मैं वो ऐसे है जिस तरह उसने सारा जमाना ही रोजे रखे, यानी सारा साल ही रोजे की हालत के अंदर हो रहा। ऐसा ये मुबारक महीना है। लेकिन अफसोस है हमारे लोगों पर कि हमने ये बरकतों वाली, रहमतों वाली रातें भी ऐसे ही गुजार दी, दिन भी ऐसे ही गुजार दिए। हालांकि सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रब फरमाता है कि इब्ने आदम का हर अमल उसी के लिए है, इसमें उसी का फायदा है। इब्ने आदम कोई भी अमल करता है, फरमाया कि उसमें उसी के लिए फायदा है सिवाय रोजे के, क्योंकि रब फरमाता है क्योंकि ये मेरे लिए है और इसकी जजा भी मैं ही दूंगा। इतनी अजीम इबादत है ये रोजा कि रब फरमाता है इसकी जजा मैंने देनी है। मगर ना हर अमल, नमाज कोई पढ़ता है फरमाया ये नमाजी के लिए, हाजी हज करता है फरमाया ये हाजी के लिए, ज़कात देने वाला ज़कात देता है वो ज़कात देने वाले के लिए। लेकिन रब फरमाता है जिसने रोज़ा रखा है ये रोज़ा मेरे लिए है, मैं इसकी जज़ा और बदला दूंगा। लेकिन उन लोगों को सोचना चाहिए कि जिन्होंने इस माह मुकद्दस के अंदर रब की भी नाफरमानियां की। रब का हुक्म था रोज़ा रखो, रोज़ा नहीं रखा। रब का ऐलान था कि रोज़ा रखो मुत्तकी बन जाओगे, परहेजगार बन जाओगे, नहीं रखा रोज़ा। उसके प्यारे महबूब का फरमान था कि जिसने रमज़ान की रातों के अंदर तरावी पढ़ी, जहन ये था कि सवाब मिले। आका ने फरमाया उसके पिछले सगीरा गुनाह माफ कर दिए जाएंगे, लेकिन उसने इस अजर को नहीं पाया। वो बदबख्त इंसान है, बदबख्त इंसान है कि जो अपने रब के हुक्म पे अमल नहीं कर सका, रोजे नहीं रख सका। कि जिस रोजेदार के एक एक सांस रब की इबादत में शुमार होती, वो रोजेदार के जिसके बारे में फरमाया कि उसे रब का दीदार नसीब हो, वो इन अजमतों और इन फजीलतों को पाने में नाकाम हो। लेकिन दूसरी तरफ वो लोग कितने खुश नसीब है कि जिन्होंने सारे रोजे रखे, सारी रातों में तरावी की नमाज अदा की, तिलावत कुरान करते रहे, जिक्र अस्कार से अपनी जबानों को तर रखा। क्योंकि ये याद रखें, इंसान जितने भी अमाल करता है ये हक है कि बंदे ने मरना है, तो मरने के बाद नेक अमाल इंसान के काम आते हैं। जैसा कि मनकूल है कि एक शख्स को नज़ा के आलम में शयातीन ने घेर लिया, तो जिक्र इलाही ने आकर उसे बचा लिया, कहा हट जाओ, ये अल्लाह का जिक्र किया करता था। और इसी तरह फरमाया कि जब इंतकाल हुआ और कब्र में अजाब नाजिल हुआ, तो इस दौरान वुजू ने उसे अजाब से बचा लिया। क्या अजाब देने वाले साइड पे हो जाओ, ये तो बावुजू रहा करता था। जब अजाब के फरिश्ते आए तो नमाज ने बचा लिया, भाई इसको क्यों अजाब देते हो, ये तो 5 वक्त का नमाजी था। और जब प्यास से तड़पने लगा
تو ماہ رمضان کے روزے نے آ کر اس کو سیراب کر دیا ہے، اس کی پیاس کو بجھا دیا ہے۔ تو محترم یہ وہ نیک اعمال ہیں کہ جو مرنے کے بعد انسان کے کام آتے ہیں۔ قبر میں پیاس کی تڑپ بھی ہوگی، لیکن اس تڑپ میں جس نے ہماری پیاس کو ختم کرنا ہے، ہم ان روزوں کو نہ رکھ سکے، ہم اپنی قبر کے اندر اپنی پیاس سے سیرابی کا انتظام نہیں کر سکے، اور یوں اس ماہ مقدس کو گزار دیا۔ اور یہ یاد رکھیں کہ دنیا اور آخرت میں ماہ رمضان کی برکات اور اس کے نفع کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ یہ غور کریں، ہم تھوڑا سا چند دن باقی، پچھلا جو ہوا اس سے توبہ کریں، اور ان روزوں کے جو دنیاوی نفع ہیں، جو اخروی نفع ہیں، ان کو پانے کی طرف توجہ کریں۔ روزوں کا کیا دنیاوی فائدہ ہے؟ فرمایا دنیاوی برکت اور نفع یہ ہے کہ یہ تمہیں عذاب اور جہنم کا حقدار بننے والی خواہشات سے بچاتا ہے۔ انسان روزے میں ہونا تو کبھی بھی گناہ کی طرف مائل نہیں ہوتا، زبان چپ رہتی ہے اس کی، یہ بڑا فائدہ ہے۔ کیونکہ آپ تصوف کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، سب سے زیادہ جس کی ہلاکتوں کو بیان کیا گیا وہ یہ انسان کی زبان ہے، یہ انسان کی زبان ہے وہ۔ اور یہی وجہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، فرمایا مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے سب سے پہلے زبان کا ذکر کیا، زبان کا ذکر کیا آپ نے، اور علماء نے لکھا کہ زبان کا ذکر پہلے اس لیے کیا ہے کیونکہ زبان کی آفتیں زیادہ ہیں۔ تو یہ بڑا فائدہ ہے ان روزوں کا دنیا کے اندر کہ وہ تمام خواہشات انسان اپنے آپ سے دور رکھتا ہے کہ جو انسان کو عذاب میں مبتلا کرنے والی ہے۔ اور اخروی برکت اور نفع روزے کا کیا ہے کہ تم مالک عز و جل کی بارگاہ سے معافی اور رضا کی خیرات پانے میں کامیاب ہو جاؤ گے، رب راضی ہو جائے گا تم سے۔ یہ اخروی فائدہ ہوگا کہ روزے داروں سے رب راضی ہو جاتا ہے، کہ جنہوں نے پیاس کو برداشت کیا ہوتا ہے، جنہوں نے بھوک کو برداشت کیا ہوتا ہے، میرا رب اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ فرمائیے اخروی روزے کا نفع اور فائدہ ہے۔ اور حضرت سیدنا ابو سلیمان دارانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک مرتبہ گرمیوں میں روزہ رکھا، پھر سو گئے۔ خواب میں ایک شخص کو دیکھا جو یہ کہہ رہا تھا کہ اے ابو سلیمان دارانی، کیا آپ آج کے روزے کا ثواب 1000 دینار کی عوض بیچتے ہیں؟ مجھ سے 1000 دینار لے لیں، اپنے اس روزے کا ثواب مجھے دے دیں۔ کہ خواب کے اندر کہنے والا آپ کو کہتا ہے۔ تو حضرت ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواباً ارشاد فرمایا کہ میرے رب کی عزت کی قسم میں نہیں بیچتا۔ کہاں روزے کا ثواب اور کہاں یہ حقیر سے 1000 درہم، کہا میں نہیں روزے کا ثواب بیچتا۔ اور اس کے بعد پھر پوچھا گیا کہ اے ابو سلیمان دارانی، کس چیز کے عوض اپنے اس روزے کا ثواب بیچتے ہو؟ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے جواباً ارشاد فرمایا کہ مجھے جو کچھ دنیا میں ہے اور جو کچھ دنیا ہے، فرمایا یہ سارا بھی دے دو، میں پھر بھی اس کے بدلے اس روزے کا ثواب نہیں بیچوں گا۔ دنیا دے دو ساری، اور اس دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے، اور میں پھر بھی میں یہ گرمیوں کے ایک روزے کا ثواب نہیں بیچوں گا۔ البتہ ایک چیز ہے کہ جس کے عوض میں یہ اپنے روزے کا ثواب بیچ دوں گا۔ وہ چیز کون سی ہے؟ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اپنے مولا کے دیدار کے عوض بیچ دوں گا، کہ رب کا دیدار ہو جائے تو میں اپنا یہ ایک گرمیوں کے روزے کا ثواب بیچ دوں گا۔ اور پھر محترم غور کریں کیسا ہمارے اسلاف کا ذہن تھا۔ آج ہماری حالت کیا جی؟ کیا جی کام پہ جانا ہے،
تو روزہ نہیں رکھتے. اجی کیا ہے جی آج میں نے سفر پہ جانا ہے، آج روزہ نہیں رکھنا. آج کیا جی آج گرمی زیادہ ہے، آج روزہ نہیں رکھنا. آج کیا جی آج صبح آنکھ ہی نہیں کھلی، روزہ نہیں رکھتے. آج کیا جی تھوڑا سا سر میں درد ہو رہا ہے، روزہ نہیں رکھتے. آج کیا جی آج بازار جانا ہے، گرمی بڑی ہے، بازار کے اندر شاپنگ کرنی ہے، روزہ نہیں رکھتے. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب دنیا ہے، یہ سب دنیا ہے جو یہیں پہ رہ جانا ہے. اور یہ عذر شریعت میں مقبول بھی کوئی نہیں ہے. میں اکثر یہ ایک بات کہتا ہوں، آپ کوئی 60 سال کا ہے، کوئی 70 سال کا ہے، کوئی 20 سال کا ہے، 30 سال کا ہے، کسی بھی فوتگی میں جا کر آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ اس کا انتقال کیوں ہوا، روزہ رکھا تھا اس نے اس لیے انتقال ہو گیا. میں نے آج تک نہیں سنا کہ اس کا انتقال اس لیے ہوا کہ اس نے روزہ رکھ لیا. اور ایسا ہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ میرے آقا کا فرمان آقا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا سومو تصحو، فرمایا روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ گے. میرے آقا کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. فرمایا روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ گے. اور آج کی سائنس بھی یہی بتاتی ہے کہ روزہ ایک ایسا علاج ہے جو شوگر کو بھی کنٹرول رکھتا ہے، جو بلڈ پریشر کو بھی کنٹرول رکھتا ہے، جو معدے کے تمام امراض کو بھی دور کر دیتا ہے، اور جو انسان کے خون کا ایک نظام جو ہے اس کو بھی بہتر کر دیتا ہے. یہ ساری آج کی سائنس کہتی ہے کیا؟ ہمت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے. تراویح کی طرف آ جائے، بزرگ 70 سالہ بزرگ میں نے یہاں دیکھے ہیں 20 تراویحاں پوری پڑھ کے جاتے ہیں. لیکن آج کا 20 سال کا نوجوان، 20 سال کا نوجوان جس کی جوانی شروع ہوئی ہے، وہ آج 20 تراویح نہیں پڑھ سکتا، اور شاید وہ 2 دن مسلسل پڑھے، تیسرے دن بخار ہو جائے. یہ کچھ ہے. اور کئیوں میں ہمت ہی نہیں ہے کہ 20 تراویح پڑھ سکے. سارا دن وہاں گرمی میں کھڑے ہو کر کرکٹ کھیل لیں گے، سارا دن گرمی کے اندر ادھر پنکھے کے نیچے کھڑے ہو کر اس مالک حقیقی کی عبادت نہیں ہوتی جس مالک حقیقی نے تندرستی بھی دی ہے، ہاتھ بھی دیے ہیں، جوانی بھی دی ہے، مال بھی دیا ہے، سب کچھ دیا ہے. اتنا کچھ دیا ہے کہ اس کی نعمتوں کو شمار ہی نہیں کر سکتے. اس مالک کی بارگاہ میں کھڑا نہیں ہوا ہے، صرف ہمت نہیں ہے. محترم غور تو کریں نا یار. آج جوانی میں عبادت نہ ہو سکی تو بڑھاپے میں کیسے کرو گے؟ آج جوانی میں روزے نہ رکھ سکے بڑھاپے میں کیسے رکھو گے؟ اور اگر اسی حالت میں اس دنیا سے چلے گئے تو قبر کا عذاب کیسے برداشت کر سکو گے؟ اپنے رب کے حضور نامہ اعمال کیسے پڑھ سکو گے؟ یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں اپنے رب کے حضور پڑھ کے سنانا ہوگا. ایک ایک بات پڑھ کے سنانی ہوگی. وہاں چھٹکارا نہیں ہے، اور وہاں پر 2 نمبری بھی نہیں چلے گی. جیسے ہی اپنے رب کے حضور کھڑا ہوگا، انسان کی اعضاء گواہی دیں گے، بولیں گے مالک اس نے ہاتھوں کے ساتھ یہ گناہ کیے. انسان کا پورا وجود گواہی دے گا کہ اے اللہ اس نے میرے ساتھ فلاں فلاں گناہ کی. وہاں بچنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس لیے میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ ہم اس مہمان کو راضی نہیں کر پائے، ہم اس ماہ مقدس کا احترام نہیں کر پائے. اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور یہ جو 2-3 دن رہتے ہیں ان میں اپنے رب سے توبہ بھی کریں، اور ان دنوں میں روزے بھی رکھیں، تراویح بھی پڑھیں،
اور یہ نیت کریں کہ ان 3 دن کے اندر ایک ختم قرآن بھی کرنا ہے. کر لو، زندگی کا کوئی پتہ کوئی نہیں. وہ مبارک راتیں، وہ مبارک دن پتہ نہیں نصیب ہو کہ نہیں. آئندہ کس کو نصیب ہونا ہے؟ آپ میں کئی ایسے افراد اپنے ارد گرد دیکھیں جو پچھلے سال تھے اب نہیں ہیں، چلے گئے دنیا کے اندر، دنیا سے. اس لیے میں آپ سے مؤدبانہ عرض کروں گا، یہ جو 3 دن رہ گئے ہیں اس میں روزہ بھی رکھیں، رات تراویح بھی آ کے پڑھیں، اور پیچھے جو ہوا اپنے رب سے معافی مانگے. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ رمضان ہم سے ناراض ہو کے چلا جائے اور کل بروز قیامت رب کی بارگاہ کے اندر ہماری شکایت کر دے. عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ ان القرآن شافع و مشفع، یہ قرآن شفاعت کرنے والا ہے، سفارش کرنے والا ہے، اس کی سفارش قبول کی جائے گی. کہیں یہ قرآن اللہ کی بارگاہ میں ہماری شکایت نہ کر دے، اے مالک حافظ قرآن رات تراویح میں قرآن پڑھتا رہا لیکن اس تیرے بندے کے پاس ٹائم نہیں تھا کہ تراویح میں آ کر تیری لاریب کتاب کو سن سکتا، حافظ قرآن کی اس منظر کو سن سکتا، اس کے پاس ٹائم نہیں تھا. ہمیں ڈر جانا چاہیے، اللہ کے عذاب سے ڈر جانا چاہیے، اور رب کے عذاب کو آواز نہیں دینی چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مہمان ہم سے ناراض چلا جائے اور رب کا عذاب نازل ہو جائے. اس لیے ہمیں غور کرنا چاہیے. چند دن باقی ہیں، اس ماہ مقدس کا ادب بھی کیجیے، احترام بھی کیجیے، روزے بھی رکھیے، تراویح بھی پڑھیے، ذکر و اذکار بھی کیجیے اور تلاوت قرآن بھی کیجیے. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے رب کائنات ہمیں اس ماہ مقدس کا ادب اور احترام نصیب فرمائے. آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.